الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر مواساة وشهر الصبر، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تر تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے، جس ذات نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی شفقتوں اور رحمتوں سے امت کو راہ ہدایت ملی. آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید کی چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر رب کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، تو اللہ کے احکامات کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے ہم دنیا میں پورے کر کے جائیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: کامیاب وہی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا، جو جنت میں چلا گیا، یہی کامیاب ہے. جنت میں کون جائے گا اور جہنم کی آگ سے کون بچے گا؟ فرمایا جو اللہ کے احکامات کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق بجا لائے تو یہ فقط فاز ہے، یہی کامیاب ہے.
یہی آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی شرائط پر پورا اترنے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جتنے بھی باقی احکام ہیں نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، یہ ایک ہی جگہ پر نہیں ہیں۔ مثلا حج کے احکامات ہیں، کچھ سورہ حج میں ہیں، کچھ سورہ آل عمران میں ہیں، کچھ سورہ بقرہ میں ہیں، مختلف صورتوں میں حج کے احکامات ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے احکامات، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے احکامات، نماز کا حکم تو اللہ کا ہے، اس کی کتنی رکعت ہیں اور اس کو ادا کیسے کرنا ہے، کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، اس کے اندر کیا پڑھنا ہے، یہ احادیث مبارکہ میں ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور صاحب نصاب کون ہے، کس مال پر زکوٰۃ ہوگی، کون سے اموال جو ہیں وہ قابل زکوٰۃ ہیں، ان سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ سارے احکامات قرآن مجید میں ایک جگہ پر موجود نہیں ہیں، لیکن روزے کے جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے یکجا اسی رکوع میں جمع فرما دیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام۔ اس کا پس منظر سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے، سابقہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک روزے فرض تھے، جیسے صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار، یعنی ہر مہینے میں 15 دن روزے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں، ملت ابراہیمی میں، ان لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں ایسے حلیہ بگاڑ دیا تھا کہ صوم کا لفظ تو رہ گیا لیکن روزے کی روح نہیں رہی۔ طواف وہ لوگ کیا کرتے تھے، مرد و عورت ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور کبھی الٹا طواف شروع کر دیتے، اور کبھی طواف میں سیٹیاں بجایا کرتے تھے، اور نماز بھی پڑھتے تھے، اس نماز میں یہ تالیاں بجایا کرتے تھے، یعنی جو بھی ان کے پاس اللہ کا حکم تھا اس کا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ عربی میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود یوم عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ ہمارا یوم نجات ہے۔ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات ملی، تو ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے زیادہ موسیٰ کے تو ہم قریب ہیں، تو ہم یہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن مسلمانوں کو، مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ تم رکھو عاشورہ کا، لیکن ایک روزہ ساتھ ملا لو تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ یوم عاشورہ کا روزہ مسلمانوں نے رکھنا شروع کر دیا۔ عرب میں 2 قسم کی صرف سواریاں تھیں، اونٹ تھا یا گھوڑا تھا۔ اونٹ صحرائی جانور، یہ کئی دن اسے پیاسا رکھ لو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، دھوپ جس قدر مرضی اس پر آئے دھوپ کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا، لیکن یہ سست رفتار ہے۔ دوسرا جانور گھوڑا تھا ان کے پاس، اور یہ ڈھاکہ مارنے کے لیے جاتے تھے، لڑائی کے لیے، اور قبائل کی لڑائیاں معمولی باتوں پر۔ گھوڑا چونکہ ایسا جانور ہے کہ یہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، پیاس، بھوک اور دھوپ وغیرہ۔ اور جب وہاں پر سرخ آندھیاں آتی تھیں، ریت اڑتی تھی، گرم ریت جب لگتی تھی، تو یہ ایک بندہ اپنے سر کے اوپر کپڑا لپیٹ کر گھوڑے کا رخ اس طرف کر دیتا، یہ مشقت کرواتے تاکہ یہ دھوپ برداشت کرے، اور اسی طرح گھوڑے کو دانہ پانی کئی دنوں تک بند کر دیتے تھے، اور اس کا نام انہوں نے صوم رکھا تھا۔ صوم کا مطلب رک جانا، روک دینا۔ یہ لفظ وہاں تک محدود تھا، صوم روزہ رکھتے نہیں تھے۔ یہ جیسے طواف کرتے تھے، چلو حلیہ بگاڑ کے چلو رات کو رکھ لیتے، ایسا بھی نہیں تھا۔ بس یہ صوم کا لفظ وہاں تک محدود تھا، یہ گھوڑوں کا دانہ پانی بند کر کے اس کا نام انہوں نے صوم رکھا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرو،
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ عاشورہ کا روزہ تھا، پھر یہ آیت نازل ہوئی، وہ 3 دن کے روزے فرض تھے، 13، 14، 15۔ ان ایام کو ایام بیض کہا جاتا تھا۔ ایام بیض کا مطلب سفید اور چمکدار راتیں، 13، 14، 15 کی راتیں۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن یہ روزے ایسے فرض نہیں تھے جیسے اس مہینے کے روزے فرض ہیں، یہ ایسے فرض تھے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اگر کوئی طاقت بھی رکھتا ہے کہ روزہ رکھے لیکن اس کے باوجود وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے کر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ واجب روزے تھے لیکن اس میں اتنا انسان کو مہلت دی گئی کہ وہ روزے کا فدیہ دے کر روزہ نہ بھی رکھے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت بعد میں نازل ہوئی، فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو تم میں سے مسافر ہے، جو مریض ہے وہ روزہ نہ رکھے، ایام اخر، بعد میں دوسرے دنوں میں جب وہ سہولت کو آ جائے تب وہ روزہ رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتے۔ اب اگر کوئی بندہ 104 پر 108 پر اسے بخار ہے، شدید مریض ہے، کہتے میں تو روزہ نہیں چھوڑنا، یہ ثواب نہیں کر رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر جا رہے ہیں، اب سفر پر اللہ نے اجازت دی ہے روزہ نہ رکھو، لیکن سفر پر جاتے ہوئے بعض صحابہ کو روزہ نہیں تھا، بعض صحابہ کو روزہ تھا، راستے میں گرمی بھی تھی، جہاں پڑاؤ کرنا تھا، پڑاؤ کی جگہ پر جن کو روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی مستعدی کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ انہوں نے اپنے اپنے خیمے گاڑ دیے، اور جنہیں روزہ تھا وہ خیمے ہی نہ گاڑ سکے، وہاں ایسے جا کر گر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس روزے میں نیکی نہیں ہے، جو سفر میں روزہ رکھتا ہے اس میں نیکی نہیں ہے، جو اللہ نے رخصت دی ہے تم اس رخصت پر عمل کرو، اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہو؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ کسی کو اگر شوگر ہے، اگر کوئی ایسا مرض ہے جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے، اب نہیں رکھ سکتا، گرمی میں نہیں رکھ سکتا، جب وہ رکھ سکتا ہے شریعت کہتی ہے اس وقت رکھے۔ اگر وہ ساری زندگی، سارے زمانے میں، سارے اوقات میں وہ کبھی پورا سال روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو شریعت مطہرہ اس پر مشقت نہیں ڈالتی، پھر شریعت کہتی ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا دے کر اپنے روزے کا فرض ادا کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مسائل امت کو ارشاد فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر ہم نے گزشتہ جمعہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ شعبان کا آخری دن تھا، وہ شعبان کا آخری دن 29 کا ہو اور اگلے دن رمضان ہو، یا شعبان کا آخری دن 30 کا ہو اور اگلے دن رمضان ہو، یعنی وہ فرماتے ہیں فی آخری یوم شعبان، آخری دن شعبان کا تھا، جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا قد اذلکم شہر عظیم مبارک، اللہ نے تم پر ایک عظیم عظمت والا مہینہ، عظمت والا رفعت والا مہینہ، برکت والا مہینہ سایہ فکن کیا ہے۔ اب عظمت والا، عظیم کسے کہتے ہیں؟ عظیم کا معنی آپ بھی سمجھتے ہیں، عظیم کا معنی بڑا، اکبر کا معنی بھی بڑا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک ہے عظیم، ایک ہے کبیر، ایک ہے اکبر، ایک ہے اعظم۔ اللہ رب العزت نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں ایک مینڈھا بھیجا تھا، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے فدیے میں دیا، حضرت اسماعیل کے فدیے میں دیا ایک عظیم جانور کو، ایک مینڈھے کو۔ عظیم کا مطلب بڑا، کیا وہ جسامت میں بڑا تھا؟ کیا وہ پہاڑوں جتنا بڑا تھا؟ عظیم کا مطلب کیا ہے؟ اور اکبر کا معنی کیا ہے؟ تو ایک مثال سے سمجھیں، ایک والد ہے، والد
عمر میں اپنے بیٹے سے بڑا ہوتا ہے تو والد کبیر ہوتا ہے، اور بیٹا عالم دین بن گیا ہے، بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے، تو بیٹا عظمت کے لحاظ سے والد سے زیادہ ہے، اس لیے بیٹا عظیم ہے، والد کبیر ہے۔ وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈھا آیا، اللہ نے اس کی عظمتیں اس قدر رکھ دی کہ وہ جنت سے آیا۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذلکم شہر عظیم، بڑا مہینہ یہ نہیں ہے کہ اس کے گھنٹے بڑے ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے اس کی عظمتیں اس قدر ہیں، اس کی رفعتیں اس قدر ہیں، اس کی بلندیاں اس قدر ہیں۔ یہ صرف رمضان نہیں ہے کہ اس میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا، روزے ایسے نہیں ہیں جو رمضان میں فرض ہوئے، فرمایا اس میں روزے بھی ہیں۔ یہ رمضان اللہ کا پسندیدہ مہینہ بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس میں قرآن کا نزول بھی فرمایا، قرآن بھی نازل فرمایا اور اسے عظمت والا بنایا۔ اذلکم شہر عظیم، شہر مبارک، پورا سال اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اہل زمین پر آتی ہیں، اہل سما کو ملتی ہیں، لیکن جو اس مہینے میں ملتی ہیں پورے سال میں وہ رحمتیں کبھی نہیں آتی، پورے سال میں وہ رحمتیں کسی کو نہیں ملتی۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، تسحروا، تمہارا دل نہ بھی کر رہا ہو سحری کرنے کو تو سحری کر لیا کرو، فإنہا برکۃ، اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ یہود سحری نہیں کرتے، مسلمانوں تم سحری کیا کرو تاکہ ان کی مشابہت سے بچ جاؤ۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا درود پڑھنا اللہ کا رحمت بھیجنا ہے، فرشتوں کا درود پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ اور یہی الفاظ اپنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور سحری کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں اگلا جملہ ارشاد فرمایا، شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ شہر مواسات، غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا من فطر فیہ صائما، یہ سارے سال کے لیے نہیں ہے، اگر سارا سال کوئی بندہ روزہ رکھے اور سارے سال میں آپ افطار کرائیں، اس ثواب کو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو نہیں پا سکتے ہو۔ فرمایا من فطر فیہ صائما، جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، روزہ کھلوائے، اس کی افطاری کروائے، یہاں پر مستحق کی بات نہیں ہے، امیر غریب کی بات نہیں ہے، صاحب نصاب اور غیر نصاب کی بات نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ روزہ دار ہو، وہ گناہ گار ہے، وہ عالم ہے، وہ محدث ہے، وہ دولت مند ہے، وہ مفلس ہے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ روزہ دار ہو اور اسے روزہ افطار کرائے۔ من فطر فیہ صائما، اور رمضان المبارک میں اسے افطار کرائے، رمضان کا روزہ افطار کرائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو کان لہ مغفرۃ ذنوبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگلا جملہ فرمایا اللہ اس کی گردن کو آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں، یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہیں۔ دنیا میں دستور یہ ہے، عموماً ایسے ہوتا ہے، مطلب کی دنیا ہے، کبھی کسی کو کام ہو تو وہ اس کے ساتھ اچھے اور خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، اس سے ملے گا، اسے کھانا کھلائے گا کہ مجھے اس سے کام ہے۔ ہونا یہ چاہیے
लिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी का काम कर दो, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से मुस्करा कर मिलो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कराता है, हो सकता है कि किसी उस रोज़ादार के दिल में ये आए कि शायद मेरा सवाब कम करके, क्योंकि ये मुझे खाना जो खिला रहा है, ये मुझे पानी जो पिला रहा है, मेरा सवाब कम करके इसे दिया जाएगा, इसलिए हो सकता है कि वो किसी से रोज़ा इफ्तार न करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा इफ्तार करने वाले को पूरा पूरा सवाब मिलेगा, इसके सवाब में किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी, उस बंदे को इस रोज़ादार के बकदर अजर दिया जाएगा। इसकी जहन्नम की भी माफ़ी हो गई, आग में भी दाखिल नहीं हो सकता। अब सहाबा में तड़प उठी, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये जो अमीर लोग हैं, दौलतमंद हैं, ये तो इफ्तार करा सकते हैं, गरीब सारे के सारे तो इफ्तार नहीं करा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युअतिल्लाहु हाज़िहिस सवाब, अल्लाह इस पर भी सवाब अता फरमाएंगे। अला तमरतिन, एक खजूर से इफ्तार करा दो। फरमाया अगर खजूर मुयस्सर नहीं है, मिन शुरबतिन मिन माइन, पानी के एक घूंट से, और पानी तुम्हें मुयस्सर नहीं है, लस्सी का गिलास ले आओ, लस्सी के घूंट से रोज़ा इफ्तार करा दो, अल्लाह तुम्हें ये सारे अजर अता फरमा देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जहन्नम से भी आज़ाद फरमा देंगे। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में तड़प किस कदर थी कि दूसरे का ख्याल रखना है, किसी की दिल आज़ारी ना हो, माफ़ करने का जज्बा उनके अंदर इस कदर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाएँ, आप इरशाद फरमाते हैं, इस दरवाज़े से जो अंदर दाखिल होगा वो जन्नती है। इतने में देखते हैं एक पक्की उम्र का शख्स, हाथ में जूते हैं, दाढ़ी से वुज़ू का पानी टपक रहा है, एक कोने में आकर बैठ जाते हैं। सहाबा की गर्दनें घूम जाती हैं, यार जन्नती होने की खुशखबरी इस बंदे को दुनिया में मिल गई है। फिर अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दरवाज़े से जो अंदर दाखिल होगा वो जन्नती है। सहाबा बेताबी से देख रहे हैं कौन दाखिल होता है। अगले दिन देखा कि वही सहाबी अंदर दाखिल हो रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैरान हो गए। तीसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब जो दरवाज़े से अंदर दाखिल होगा वो जन्नती है। तीसरे दिन भी वही बाबा जी दाखिल हुए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा में सबसे बड़े इबादत गुजार थे। इबादत गुजारी का आलम ये था, सारा दिन रोज़ा रखना, सारी रात अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नफिल पढ़ना। अब इनके दिल में आया, उन्होंने कि यार इनकी इबादत मुझसे भी ज़्यादा है, ये क्या इबादत करते होंगे कि 3 दिन मुसलसल इन्हें जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है। उनके पीछे चले गए, चाचा जी मैं आपके घर आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। अरब जो हैं मेहमान नवाज हैं, इजाज़त दे दी। 3 दिन रहे हैं। रात को इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ये छुप कर देख रहे हैं कि क्या हज़रत इबादत क्या करते हैं, वो कौन सी इबादत है। मैं तो सारा दिन और एक ही जलसे में बैठकर सुबह से शाम तक मैं अल्लाह का कुरान की तिलावत करता हूँ और ख़त्म करता हूँ, इस कदर मैं इबादत करता हूँ, मुझे तो खुशखबरी न मिली, इन्हें कैसे मिली, इनका कौन सा अमल है, वही अमल हम भी करें। वो बुज़ुर्ग रात को इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया दुआ पढ़ी और सो गए। सारी रात अब्दुल्ला बिन अमर जागते रहे कि इन्होंने कौन सा अमल किया है। सुबह अज़ान के वक्त तक वो सोए रहे। अज़ान हुई, उठे, फजर की नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद भी नहीं पढ़ी। अगले दिन फिर इंतज़ार किया, वही अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया दुआ पढ़ी और सो गए। सुबह तहज्जुद भी ना पढ़ी, फजर की नमाज़ जमात से पढ़ी। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। हज़रत अब्दुल्ला से रहा न गया, पूछा कि चाचा जी आप क्या अमल करते हो। 3 दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। तो उन्होंने फरमाया बेटा मैं और तो कुछ अमल नहीं करता, बस यही करता हूँ जो आपने देखा है। मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, रात के नवाफिल भी नहीं पढ़ सकता। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर जाने लगे कि मुझे यहाँ से कोई चीज़ मिली नहीं है, वो कौन सा अमल है। जाते जाते वो वापस बुलाते हैं, मेरे भतीजे इधर आना। हाँ मुझे याद आया, मैं रात को जब बिस्तर पर सोता हूँ
میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ میرے معاملات تیرے ساتھ ہیں، تیری مخلوق نے جو مجھے ستایا، جو میری غیبت کی، تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا۔ جب اپنا میں نے دل صاف کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس عمل کی وجہ سے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تابی سے جیسے کوئی چھلانگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہاذا ہوا، ہاں یہی وہی عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن تک جنت کی بشارت فرمائی۔ یہ باتیں کرنا تو آسان ہے، یہ معاف کرنا، کوئی بندہ آپ کو ستائے اور شام کو آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، یہ کوئی کرتا ہے، بڑے دل والا کرتا ہے، اور جو ایسا کرے اللہ اس کی دنیا بھی آسان کر دیتے ہیں، آخرت بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ فرمایا سل من قطعک، جو تم سے توڑ لے اس کے ساتھ جوڑ لو۔ سل من قطعک، جو تجھے سلام نہیں کرتا تو جا کر کہے السلام علیکم۔ واعف عمن ظلمک، جو تیرے ساتھ ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہیں برائی سے پیش آئے تو اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آ۔ تو دوستو یہ رمضان المبارک کا مہینہ رہا ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لو، نماز کے لیے، رات کی نفل کی نماز کے لیے، تراویح کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرض 70 فرائض کے برابر، نفل فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے تراویح کی۔ نماز تراویح جو بندہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے سارا سال قیام اللیل کا ثواب لکھتے ہیں۔ قیام اللیل یہی تو ہے کہ تھکا ہوا ہے لیکن اللہ کا حکم مان کر کھڑے ہو کر پڑھ تو امام صاحب رہے ہیں، قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، لیکن اس پڑھنے کا ثواب، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، اس وقت آپ کا نامہ اعمال ان نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔